کیا پینٹ شرٹ پہننا گناہ ہے جبکہ یہ سنت کے خلاف لباس ہے؟ عزیز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ عزیز بھائی پہلے تو یہ بتائیں سنت لباس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اسلام جو ہے نا یہ بین الاقوامی مذہب ہے، ہر دور ہر زمانے کے لیے آیا ہے، لہذا اسلام نے لباس کے بارے میں چند ہدایات تو دی ہیں لیکن کوئی اسپیسیفک لباس مقرر نہیں کیا، کیونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ عرب گرم علاقے میں رہتے تھے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ کرتا پہننا سنت ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو -40 ڈگری میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا پہنتے تھے وہ؟ تو اس لیے اسلام نے لباس کے بارے میں چند ہدایات تو ہمیں دی ہیں۔ نمبر 1، لباس ایسا ہو کہ سطر ڈھکا ہوا ہو، اور عورت کا لباس پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ سطر کے اعضاء جھلکتے ہوں، اس سے اتنا تنگ چست لباس پہننا ٹھیک نہیں۔ نمبر 3، مرد کا لباس ایسا ہو کہ جو ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے نیچے مرد کو لباس کھینچنا جائز نہیں۔ نمبر 4، لباس کسی قوم کی مشابہت نہ ہو اس میں، غیر مسلم کی، ایسا لباس یعنی جسے دیکھ کر لوگ آپ کو وہ قوم کا آدمی سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ 4 شرطیں ہیں، اگر یہ پائی جاتی ہیں تو پھر لباس جو چاہے آپ پہنیں، جو بھی آپ کا یعنی جس طرح کا چاہیں آپ پہنیں۔ تو جو پینٹ شرٹ ہے اس کا علماء پہلے زمانے میں ناجائز ہونے کا فتویٰ اس لیے دیا کرتے تھے کہ یہ غیر مسلموں کا شعار سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں پینٹ شرٹ کا بالکل رواج نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے یہ پینٹ شرٹ کیا ہوتی ہے۔ تو جب نیا انگریز آیا تو جو بھی یعنی مسلمان پینٹ شرٹ پہنتا وہ دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہوتا تھا یہ غیر مسلم ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کی مشابہت ختم ہو جائے تو وہ ناجائز ہونے کی وجہ بھی جب ختم ہو جائے گی تو وہ چیز بھی ناجائز نہیں رہے گی۔ تو اس کی مثال ہے جیسے پہلے زمانے میں مسلمانوں میں نیچے ہی بیٹھ کر کھانے کا رواج تھا، میز کرسیوں پہ کھانے کا رواج تھا ہی نہیں، اس خالصاً غیر مسلموں میں تھا۔ اس لیے علماء نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں کہیں بھی رائج نہیں ہے۔ لیکن اب مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ہے میز کرسی پہ بیٹھ کے کھاتی ہے، یعنی یہ دیکھنے میں اس میں کوئی میز کرسی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہو تو کوئی کسی کو وہم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کافر تو نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح پینٹ شرٹ اب ایک ایسا لباس ہے جو مسلمان بھی بہت کثرت سے پہنتے ہیں۔ ایک چیز رائج ہو گئی ہے، بعض چیزیں رائج ہونے سے پہلے حکم کچھ اور ہوتا ہے، رائج ہونے کے بعد حکم اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انگلش جب دنیا میں رائج نہیں تھی تو بہت سے علماء منع کرتے تھے کہ آپ اپنی زبان کو ترجیح دیں اور غیروں کی زبان نہ سیکھیں، لیکن جب ایک چیز بین الاقوامی ضرورت بن گئی اور رائج ہو گئی تو اب علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھی چاہیے انگلش سیکھیں، کہیں آپ اگر نہیں سیکھیں گے آپ زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے، پوری دنیا میں ایک جوڑ کا کام کرتی ہے۔ یہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کو انگلش آتی ہوگی تو آپ تو بہت سارے کام آپ کے ہو سکتے ہیں۔ اور بہرحال اس زبان میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس سے متعلق جتنا لٹریچر ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا کچھ شریعت کے احکام ایسے ہیں جو زمانے کی تبدیلی سے چینج ہو جاتے ہیں، اس میں پینٹ شرٹ بھی ہے، پوری دنیا میں پہنا جا رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء شام کے علماء جو ترکی میں نے دیکھا ہے ان کو، وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، وہاں کا لباس ہی ہے، حالانکہ بڑے پرہیزگار علماء ہیں۔ تو اس لیے اس کو اب ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے لباس ڈھیلا ڈھالا رہا ہے، ایک مخصوص جیسے جبہ ہے یا شلوار قمیض ہے یا اس طرح کا جو لباس ہے وہ رہا ہے، اور علماء صلحاء میں بھی اکثریت کا لباس وہ جبہ یا شلوار قمیض یا شیروانی یہ لباس رہا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ وہ لباس اختیار کیا جائے جو کسی قوم میں، اس قوم میں علماء میں جو رائج ہو، یعنی صلحاء میں نیک لوگوں میں جو لباس رائج ہو اس کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ وہ نیک لوگوں کا بہرحال شعار ہے۔ تو ٹھیک ہے پینٹ شرٹ اب کافروں کا شعار نہیں رہا، لیکن شلوار قمیض بر صغیر میں یا جبہ وغیرہ بر صغیر میں نیک لوگوں کا بہرحال ایک شعار بہرحال ہے۔ تو افضل بہرحال یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے قومی لباس کو آپ ترجیح دیں، اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملک کے جو وزیر اعظم دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں وہ جو اپنے لباس کو ہی اپنا ہی لباس زیب تن کر کے جاتے ہیں، ان کو زیادہ اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے یعنی احساس کمتری کا شکار نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے جاپان میں، وہ مجھے اپنا انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں شلوار قمیض میں، شیروانی میں اور جو پراپر ڈریس پاکستانی میں ہوتا ہے اس میں تھا، تو ایک جیپنی لڑکی آئی، اس نے مجھے کہا کہ تم اس لباس کو چھوڑنا نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا بھی پہلے ڈریس بہت اچھا تھا، لیکن ہم لوگ گوروں سے مروب ہو کے ہمارا وہ ڈریس ہی چینج ہو گیا، اس سے ہمارا کلچر ہی تباہ ہو گیا، اور ہمارا اصل کلچر کیا ہے یہ ختم ہو گیا، تو تم پر یہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے، تو لہٰذا تم اس کلچر کو چھوڑنا نہیں۔ تو ٹھیک ہے وہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا ایک کلچر ہے اور وہ سنت کے قریب بہرحال زیادہ ہے، سنت تو نہیں کہہ سکتے لیکن اقرب الی السنہ، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا کرتے ہیں اس کے بہرحال قریب ترین لباس یہی ہے کہ جبہ پہنا جائے جیسے عرب پہنتے ہیں، یا یہ کہ شلوار قمیض پہنی جائے۔
لیکن عرب جو جبہ پہنتے ہیں اس میں میرا ایک ذاتی مشورہ ہے، اس میں چاک نہیں ہوتا، یعنی وہ تنگ ہوتا ہے، اس میں بھاگ نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اسلام ایسے لباس کو زیادہ ترجیح دے گا جسے پہن کے آپ بھاگ دوڑ سکیں، چل پھر سکیں. جبے میں دیکھا یہ ہے کہ لوگ بھاگ نہیں سکتے اس میں، اور بیٹھنا اس میں مشکل ہوتا ہے. جائز وہ بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا بھی ثابت ہے، لیکن ایک اب بہتر اور استحباب کی بات کر رہا ہوں. تو آپ جیسا چاہیں لباس پہنیں، بہتر یہ کہ جو آپ کا قومی لباس ہے اس کو آپ زیبتاً کریں، اس میں روحانیت زیادہ ہے، وہ علماء صلحاء اور سنت کے لباس سے بہرحال زیادہ تر ہے. ہمارا ایک ادارہ ہے خیر امت کے نام سے، اس میں رشتے لگائے جاتے ہیں لیکن مناسب رشتے نہیں مل پا رہے اور کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو معاشرے میں کس طریقے سے ایک سے زائد شادی والے رشتے کو پروموٹ کیا جائے اور اس سنت کو زندہ کیا جائے؟ اپنے قیمتی مشوروں اور ہدایات سے نوازیں. بھائی جان، یہ ہر جگہ یہ شادی ہالوں میں مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کی درخواستوں کی بھرمار ہوتی ہے اور لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں. تو لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں کنوارا ہی چاہیے، چاہے وہ بڈھی ہو جائیں، چاہے وہ 6 بچے ہیں ان کے ساتھ، طلاق یافتہ ہوں، بیوہ ہوں، بس ان کو کنوارا چاہیے. تو خواتین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اگر آپ کو کوئی کنوارا ملتا ہے، اچھا مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس سے کریں، آپ پھر دوسری شادی والی سے نہ کریں. لیکن اگر آپ کو کوئی دوسری شادی والا مل رہا ہے اور آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ماشاءاللہ مناسب اس کی آمدن ہے، آپ کو الگ گھر لے کے دے سکتا ہے یہ، اور آپ کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے گا، تو شادی نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی مرد کی دوسری بیوی بن جائیں، تیسری بن جائیں، چوتھی بن جائیں. آج کل لڑکیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہماری بھی ایک زندگی گزری ہے، ہم نے بھی لوگوں کے مشاہدات کیے ہیں. والدین جب بیٹیوں کی عمر ہوتی ہے، شادی کی عمر کم ہوتی ہے، رشتے آتے ہیں، والدین اس وقت رشتے ٹھکرا دیتے ہیں. وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ چونکہ ہماری بچی کے اس لیے اتنے رشتے آ رہے ہیں، لہذا اس کا مطلب ہے ہماری بچی کی معاشرے میں بڑی ویلیو ہے، اب یہ رشتے آتے رہیں گے تو ہم کر دیں گے، پھر کوئی اچھے سے اچھا تلاش کریں گے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو رشتے آ رہے ہیں نا، اچانک غائب بھی ہو سکتے ہیں. اور بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے دھڑا دھڑ رشتے آتے تھے، انہوں نے نخرے کیے، پھر یہ حالت ہو گئی کہ وہ تلاش کر کر کے تھک گئے لیکن کوئی رشتہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی، قدرت کی طرف سے بھی ایک انتقام ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے نخرے کیوں کیے، اور ایک زمینی حقیقت ہے کہ بچیوں پہ بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے. ان کی اگر شادی ہو جائے تو وہ دیر تک جوان رہتی ہیں، لیکن اگر شادی نہیں ہوتی تو وہ کنواری لڑکی پہ جو ہے نا بڑھاپے کے آثار جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ تو عورت کی نیچرل لائف ہے نا کہ اس کو کا شوہر ہونا چاہیے جہاں وہ ہنسی خوشی زندگی گزارے اور اس کی اولاد ہو. تو یہ سارا سیٹ اپ جب شروع ہو جاتا ہے تو وہ دیر تک جوان رہتی ہیں، ان کی صحت اچھی رہتی ہے. لیکن اگر شادی میں تاخیر کر دی جائے، کنوارا پن جب زیادہ عرصے تک چلتا ہے تو لڑکیوں کی صحت بہت جلدی خراب ہوتی ہے، وہ اٹریکشن نہیں رہتی جو پہلے تھی، لوگ رشتہ بھیجنا چھوڑ، بعضوں کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ سارے مسائل ہیں. تو والدین کو اس میں بہت ہی یعنی سوچنا چاہیے. بعض ایسے کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو کہتے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں، تو پڑھائی کے چکر میں شادی میں دیر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پڑھ تو لیتی ہیں لیکن پھر شادی نہیں ہو پاتی ان کی، وہ پھر مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. کیا فائدہ ایسی ایجوکیشن کا کہ آپ ایک اتنی ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ خاتون بن گئی ہیں مگر مینٹلی آپ ڈسٹرب ہیں. کیونکہ نکاح تو باہر ہے لیکن باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک نیچر ہے نا، آپ کو نیچر سے کیسے آپ اس کے خلاف چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تو بچیوں کے والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد نکاح کریں. اور اگر آپ کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی کنوارا نہیں مل رہا تو بھائی دوسری شادی پہ بھی دے دیں، انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. بہت لوگوں نے کی ہیں، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ دوسری شادی اگر کوئی کر رہا ہے تو پہلے اس کے حالات معلوم کروائیں، اس کے بارے میں انکوائری کریں، یہ دیکھیں کہ یہ رکھ بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا، اور یہ بھی دیکھیں کہ پہلی زوجہ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اسی کو چترول لگا رہا ہو صبح و شام اور اسی کو جو ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھی طرح تفتیش کر کے جب اندازہ ہو جائے کہ نہیں بھائی حالات ٹھیک ہیں اور پہلی زوجہ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیوی سے پوچھیں. تو بعض دفعہ بیگمیں الٹی بات بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے میرا میاں دوسری کرے گا تو وہ شکایتیں لگا دیتی ہیں. تو وہ شکایتیں کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں. تو بیگم سے صرف پوچھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اور بھی لوگوں سے پوچھیں. تو جب اچھی طرح تحقیق ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کسی کو دوسری شادی پہ دے دیں. میں ایسے بہت سے گھروں کو جانتا ہوں کہ یعنی کوئی خاتون کسی مرد کی پہلی بیوی بنی ہے وہ اتنا خوش نہیں ہے، لیکن کوئی خاتون کسی مرد کی دوسری یا تیسری بیوی بنی ہے وہ زیادہ خوش ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں معاشرے میں ملتی ہیں کہ ان کو دوسری یا تیسری شادی پہ یا چوتھی شادی پہ اتنا اچھا شوہر مل گیا کہ وہ اس پہ زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں اور اپنے خاندان کی ان لڑکیوں سے زیادہ اچھی لائف گزار رہی ہیں جو لڑکیاں کسی کنوارے کو ملی ہیں. تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہ اصول جب ذہن میں رہے گا کہ بھائی شادی نہ کرنے سے یا شادی میں غیر ضروری تاخیر سے بہتر ہے کہ آپ کسی مرد کی دوسری تیسری یا چوتھی بیوی بن جائیں.
تو شادی دفتر والوں کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کو پروموٹ کریں. میری جو کتاب ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں وہ بھی رکھ لیں, تاکہ مینٹلی جب یہ لڑکیاں تیار ہوں گی تو ان کی انشاءاللہ دھڑا دھڑ شادیاں ہوں گی. اور ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا نا تو پھر مردوں کو رشتے نہیں ملیں گے, پھر وہ شادی دفتروں میں آ کے کہیں گے, اپنی شرطیں کم کریں گے, بھئی ہمیں جہیز نہیں چاہیے, ہمیں صرف رشتہ چاہیے. تو مردوں کے لڑکوں کے نخرے بھی کم ہوں گے اس سے. اور لڑکوں کو بھی آمادہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسری شادی پہ ایگری ہو جائیں. اللہ نے اتنا پیسہ لوگوں کو دیا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. بھائی کسی بیوہ سے, کسی طلاق یافتہ سے, کسی غریب بچی سے آپ نکاح کر کے اس کو ایک الگ گھر دے دیں, اس کو حقوق دے دیں, تو یہ آپ کے لیے عام صدقات و خیرات سے کروڑہ گنا بہتر ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو آپ نکاح کر کے اپنی بیوی کو جو کھلائیں گے وہ عیدی سینٹر یا دوسرے جو خیراتی ادارے ہیں ان میں دینے سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. تو پہلے نکاح کو کر کے کسی کی بیٹی کی کفالت کریں, پھر اگر پیسے بچتے ہیں تو پھر باقی غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کریں. تو آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے, زوجہ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ادھر ادھر بہت اڑا رہے ہیں پیسے. کیا غیر مسلم دھوبی سے کپڑے سلوا سکتے ہیں؟ غیر مسلم دھوبی سے کپڑے دھلوانا کیسا ہے؟ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ انتخاب صاحب بحرین سے. بھائی غیر مسلم دھوبی ہو یا مسلم دھوبی ہو, دھوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کپڑوں کو پاک کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ کپڑے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ تو ایک کپڑوں کو سب کو ایک ہی تالاب میں ڈال دیتے ہیں, واشنگ مشین میں دھوتے ہیں تو پتہ نہیں 3 دفعہ دھوتے ہیں بھی کہ نہیں دھوتے. تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ دھوبی کو جب کپڑے دیے گئے اگر وہ ناپاک کپڑے تھے تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ کنگھال لیں. جب گھر میں آئے نا تو ایک دفعہ کم از کم نل کے کھول کے نا اس میں سے پانی گزار لیں, اس سے وہ انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے. اور ایک دفعہ کے بجائے ایک دفعہ تو دھوبی نے دھو دیا, 2 دفعہ آپ اس کو کنگھال لیں تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے. کیا اختلافی مسائل کی بنا پر اسلام مشکوک ہے؟ اسلام کے احکامات میں علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. کیا اس صورت میں اسلام کے احکام مشکوک ہو کر رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کا اصل اور یقینی حکم کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. عبداللہ صاحب انڈیا سے. یہ جو آپ نے کہا علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے, یہ غلط ہے. اصل میں ہم اختلافی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اختلاف ہی اختلاف ہے. بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہے. سب کے نزدیک 5 نمازیں فرض ہیں, بلکہ سب کے نزدیک یہ کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے. اور ان کی کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں. فرائض کتنے ہیں؟ ان کی تعداد میں بھی اتفاق ہے. ان کو پڑھنا کیسے ہے, پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے, دوسری میں کیا پڑھنا ہے, سب کا اتفاق ہے. سورہ فاتحہ سب نے پڑھنی ہے. تو یہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے, ختم ہوتی ہے سلام پھیر کے, سب کا اتفاق ہے اس میں. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, سارے علماء کا اتفاق ہے اس میں. اور یہ جو سنت موقدہ کون سی رکعتیں ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے. پھر رمضان کے روزے 1 رمضان سے شروع ہوتے ہیں اور عید الفطر سے ایک دن پہلے ختم ہو جاتے ہیں. ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. رمضان میں روزے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. روزہ جو ہے نا وہ اس میں افطار میں جلدی کرنی چاہیے اور سحری دیر سے کرنی چاہیے. ساری دنیا کے سارے مسلمان متفق ہیں اس پہ. عید کا دن 1 شوال ہے, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. بقرعید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. اور بقرعید کے دن جانور ذبح کرنا چاہیے, سنت ہے, ثواب ملتا ہے اس پہ, بہت بڑی عبادت ہے, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. جلدی شادی کرنی چاہیے, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. 4 شادیاں عدل کی شرط کے ساتھ جائز ہیں, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. نسل کو شریعت چاہتی ہے کہ بڑھاؤ, 2 بچے یہ 6 نہیں بلکہ زیادہ بچے ہونے چاہیے, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. 3 طلاقیں دے دیں تو بیوی حرام ہو جائے گی, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں, سوائے چند لوگوں کے جو دلائل سے بالکل ہٹ کے بات کرتے ہیں. لیکن ائمہ اربعہ کا بہرحال اس میں مسئلے میں اختلاف ہے. اسی طرح وراثت میں بیٹے کا دگنا حصہ ہوتا ہے, بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. باپ زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد کو دے گا وہ وراثت نہیں ہوگی, وہ گفٹ ہوگا, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. بیوہ کا 8واں حصہ ہے, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوہ کا 4تھا حصہ ہے, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا. اسی طرح شوہر کا کتنا حصہ ہے, دادا کا, دادی کا, بھائی کا. اتنے بڑے بڑے مسائل میں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. اللہ ایک ہے, تقدیر پر ایمان اور پھر آخرت پر ایمان, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی, اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے, ثواب بھی ہوتا ہے, جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, پھر پل صراط بھی ہے. اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب ہے, بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ ناکام ہے. اور میرے بھائی کون سے مسائل بتاؤں. زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے اور 2.5% زکوٰۃ دینی ہے, سب کا اتفاق ہے اس میں. زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے, حج زندگی میں 1 دفعہ ہوتا ہے. حج کا طریقہ مین طریقے سب کے ایک ہی ہیں, احرام کی حالت میں ہوتا ہے, بیت اللہ کا طواف کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنی ہے, رمی کرنی ہے پتھروں کے ساتھ, اور مینا میں قربانی کرنی ہے, اور پھر حج جو ہے نا احرام سے نکلنے کے لیے سر منڈانا یا بال چھوٹے کرنا ضروری ہے. ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا بھائی اتنے سارے مسائل میں کسی مذہب کے مذہبی اسکالرز کا
اپنے مذہب میں اتنا اتفاق نہیں ہوتا ان مسائل میں، پھر آگے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے پھر ہاتھ کانوں تک اٹھانے کہ نہیں اٹھانے، امام حنیفہ کہتے ہیں نہ اٹھاؤ تو بہتر ہے، نبی اٹھایا کرتے تھے آخر میں چھوڑ دیا، اس کے ان کے پاس دلائل ہیں۔ جمہور کہتے ہیں، جمہور سے میری مراد باقی تین ائمہ کہتے ہیں، یا امام مالک کے تو دونوں قول ملتے ہیں، باقی کہتے ہیں کہ اٹھا لو، وہ روایات کی کثرت کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ بہت زیادہ اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی جو اختلاف ہے بھی تو اس کی وجہ سے وہ اسلام مشکوک اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں اس اختلاف کے بارے میں بھی حدیث میں رہنمائی ملتی ہے۔ صحابہ کے دور میں اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف مسائل میں، تو نبی نے دونوں کو درست قرار دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب امت میں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوگا تو دونوں رائے اللہ کے ہاں درست ہیں، لہذا دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں پہ ہی اجر ملے گا۔ اصل میں تو ایک ہی رائے درست ہوتی ہے، لیکن جو اس کے خلاف جائے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ حکمن اس کو بھی قبول کر لیں گے، اس کو بھی درست قرار دے دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی درست قرار دے رہے ہیں، دونوں پہ ہی راضی ہیں، تو پھر آپ کو میرے بھائی کیا پریشانی ہے؟ تو وہ بھی یقینی حکم ہی ہو گیا اس اعتبار سے کہ ثواب اس پہ بھی مل رہا ہے، اس اعتبار سے وہ بھی یقینی ہے۔ باقی اللہ نے یہ اختلاف رکھا کیوں ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ بعض چیزوں میں اللہ چاہتے ہیں کہ لچک پیدا ہو۔ دیکھیں بعض دفعہ اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے امام کے قول پہ ضرورت کے وقت فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی عورت کا شوہر گم جائے تو امام ابو حنیفہ کے ہاں کوئی راستہ نہیں ہے، وہ عورت ساری زندگی صبر ہی کرے گی۔ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ 4 سال انتظار کر کے عدالت سے نکاح ختم کروا سکتی ہے۔ تو اب ایسی شدید ضرورت جب پیش آئی، جنگوں میں لوگ گمنے لگے، تو اگر اس مسئلے میں علماء کا اتفاق ہو جاتا تو کتنی پرابلم ہوتی۔ تو اس لیے حنفیہ نے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دے دیا۔ تو جب اجتماعی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں دوسرا قول اگر ملتا ہے تو اس پہ بھی فتویٰ دینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک بڑی آسانی اس میں یہ، اور بھی بہت سارے اس کے یعنی حکمتیں ہیں جو علماء وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں۔ کیا موزے سے ٹخنے چھپانا بھی حرام ہے؟ آصف خان انڈا موڑ کراچی۔ اوئے ہوئے، یہ تو ہمارے گرائی ہیں بھائی، ہمارے علاقے کے آدمی۔ اگر ٹخنے کھلے ہوئے ہیں مگر ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں جس سے ٹخنے چھپ رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے بھائی۔ ٹخنے چھپانا، شلوار پینٹ یا ازار اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہو نا، اس کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانا حرام ہے، لیکن اگر نیچے سے موزے یا شوز پہنے وہ ٹخنے ڈھانپ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حلال گوشت کے لیے کتنی تحقیق ضروری ہے؟ صاحب کینیڈا سے۔ حلال گوشت کے بارے میں ہمیں کتنی تحقیق کرنی چاہیے؟ اگر بندہ مسلم ہو اور وہ کہہ دے کہ گوشت حلال ہے تو اتنا کافی ہوگا یا پھر آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہوگا کہ گوشت کس طریقے سے حلال ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں مشینی ذبیحہ، عام ذبیحہ دونوں چلتے ہیں۔ بھائی کسی اسلامی ملک میں تو اتنا کافی ہے کہ مسلمان کہہ دے یا مسلمان قصائی سے آپ خرید لیں گوشت، لیکن غیر مسلم کنٹری میں اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان جو یہ کہہ رہا ہے کہ حلال گوشت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان قابل اعتماد ہے، اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، بعض کا اپنا بزنس ہوتا ہے وہ تو حلال ہی کہیں گے تاکہ گوشت ان کا بکے، تو آپ کو پتہ ہے یہ قابل اعتماد ہے، اس کی بات پر آپ کو غالب گمان ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مشینی ذبیحہ اور دوسرے ذبیحہ میں فرق بھی معلوم ہے، اس کو مسائل پتہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مشینی ذبیحہ کو بھی حلال سمجھ کے کہہ رہا ہو۔ تو اگر غالب گمان ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پھر صرف ایک آدمی کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ عمرے میں بال ایک کورے کے برابر نہ ہوں تو کیا کریں؟ اگر بال ایک کورے کے برابر نہ ہوں تو کیا عمرے میں 0 نمبر مشین کا استعمال کر سکتے ہیں؟ فرحان صاحب بنگلور سے۔ بھائی اگر بال ایک کورے کے برابر نہیں ہے تو پھر سر منڈانا ضروری ہے بلیڈ سے۔ اگر 0 نمبر مشین واقعی بلیڈ ہی کا کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 0 نمبر مشین بالکل بلیڈ کا کام نہیں کرتی، اس سے بال رہ جاتے ہیں، تو اس لیے پھر اس صورت میں سر منڈانا ہی پڑے گا۔ گھر پر فوٹو فریم لگانے کا حکم، کیا گھر میں کسی آدمی کی فوٹو لگا سکتے ہیں جو کہ دنیا سے چلا گیا ہو؟ کیفی صاحب انڈیا سے۔ بالکل نہیں لگا سکتے، 100% حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو آج کل لوگ لگا رہے ہوتے ہیں ابا دادا کی اور والدہ کی، مرحوم کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، یا پیر و مرشد کی لگا دیتے ہیں، یہ تصویر لٹکانا دیوار پر، پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔